بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو کچھ عرصہ سے ایک افواہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور کافی سارے گروپس میں میسجنگ بھی ہو رہی ہے۔ سرکاری ملازمین ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، اور انتہائی وہ اپنا ایک ظاہر ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو ایک خوش کن معاملہ ہے۔ تو میسجنگ یہ ہو رہی ہے، افواہ یہ اڑائی جا رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کو جو گروپ انشورنس فیملی کو ملتی تھی ان کی فوتگی کی صورت میں، تو وہ اب انہیں ریٹائرمنٹ کے موقع پر بھی ملے گی، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ شیڈول بھی گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ تو مجھے پھر دوستوں نے کافی فون کیے، اور مجھ سے وہ توقع رکھتے ہیں کیونکہ میں عدالتوں میں ہوتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میرا شعبہ یہ ہے، تو وہ پھر مجھ سے کنفرم کر رہے تھے کہ آیا یہ بات درست ہے کہ واقعی گورنمنٹ نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ کنفرم کیے بغیر کوئی افواہ یا کوئی اس طرح کی آگے پھیلانی نہیں چاہیے، یہ باقاعدہ ایک گناہ ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں کیٹیگریکلی آپ کو یہ بتا دوں کہ بالکل کوئی اس قسم کا نوٹیفیکیشن موجود نہیں، یہ محض افواہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے اصل صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں کہ اصل صورتحال اس وقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر، کہ یہ سب سے پہلے جو ہے کچھ خیبر پختونخوا کے ملازمین نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور پشاور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی کہ سرکاری ملازمین کو فیملی کو تو یہ گروپ انشورنس ادا کی جاتی ہے فوتگی کی صورت میں، لیکن یہ جب ایک سرکاری ملازم انشورنس کی جو مقرر کردہ ایک مدت ہوتی ہے، اس کو جب وہ میچور کر لیتا ہے تو اس کے بعد اسے بھی یہ ملنا چاہیے، اور گروپ انشورنس کی رقم جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر سرکاری ملازم کو ملنی چاہیے۔ تو اس پر خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ڈیٹیل سے اسے سنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور یہ بات درست قرار دی کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک انشورنس جو ہے وہ جو اس کی اقساط ادا کی جاتی ہیں، جو اس کی رقم ادا کی جاتی ہے، وہ اسی شرط پر کی جاتی ہے کہ کوئی ناگہانی معاملات ہوں تو اس میں وہ اس کو کلیم دیا جا سکے۔ لیکن یہ صرف کلیم محدود کیا گیا ہے، اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ ان کی فیملی پینشن کی صورت میں ہے، جبکہ خود سرکاری ملازم اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے اس بنیاد پر فیصلہ دیا، اور یہ قرار دیا کہ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کی جو انشورنس کی رقم بنتی ہے وہ بھی ان کو واپس کی جائے۔ تو اس صورت میں پھر جب وہ فیصلہ آیا تو کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہو گئی، اور اس نے جناب کے پی کے گورنمنٹ نے اپیل دائر کر دی آنریبل پاکستان سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو ڈیٹیل سنا، لیکن علیمنی ان کی اپیل کو خارج کر دیا، کیونکہ وہ ایڈمٹ ہی نہ ہو پائی، اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا یہ درست ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اسی کو بنیاد بناتے ہوئے بلوچستان جو صوبہ تھا اس نے بھی، اور کے پی کے جو صوبہ ہے اس نے بھی اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو یہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کرنا شروع کر دی، اور ان کو یہ رقم مل رہی ہے۔ اس کے بعد سندھ کے جو صوبہ سندھ کے ملازمین ہیں انہوں نے بھی ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس میں کہا کہ یہ کیونکہ ایک قانونی معاملہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ہدایت کی کہ جو ادارے ہیں قانون بنانے والے، وہ اس کی سمری تیار کریں، اور اس کو قانون کے طور پر جو ہے اس کو قانون میں امینڈمنٹ کریں، اور قانونی طور پر اس کو ایک تحفظ دیں، اور اس کے ایک اسمبلی سے قانون پاس کیا جائے۔
تو وہ بھی تاحال جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ آپ آ جائیے پنجاب میں، پنجاب جو ہے یہاں مختلف اس کے تقریباً لاہور ہائی کورٹ کے 4 بینچز ہیں، راولپنڈی بینچ ہے، ملتان بینچ ہے اور بہاولپور بینچ ہے، اور اس کے بعد پرنسپل سیٹ چوتھی لاہور ہے۔ تو اس کے چاروں جو جگہ ہے وہاں پہ گروپ انشورنس کی سرکاری ملازمین نے ریٹ پٹیشنز دائر کی، اور جس میں بندہ ناچیز بھی شامل ہے۔ میں نے بھی تقریباً جو ہے وہ 50-55 کے قریب جو ہے یہ کیس فائل کر رکھے ہیں، اور اس میں یہ ایک فیصلہ دیا گیا کہ جتنے بھی کیسز دائر ہو رہے ہیں مختلف بینچز میں، تو اس کو پرنسپل سیٹ پر اکٹھا کر دیا جائے۔ تو وہ تمام کیسز جو ہے وہ موو ہو چکے ہیں پرنسپل سیٹ پر، اور پرنسپل سیٹ پر تقریباً 1 سال ہو گیا یہ کیس، 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ یہ کیس لگا نہیں ہے، اور اسے چیف جسٹس جناب امیر بھٹی صاحب اس کو سن رہے ہیں۔ تو لیکن اس کی سماعت جو ہے وہ 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے کہ اس کی سماعت ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اس وقت پوزیشن جو ہے وہ جوں کی توں ہے، اور انتظار ہو رہا ہے کہ پرنسپل سیٹ سے آنریبل چیف جسٹس جناب امیر بھٹی صاحب کوئی فیصلہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو یہ پینشن جو ہے یا یہ گروپ انشورنس جو ہے پینشن کے موقع پر ساتھ ہی ادا کی جائے۔ تو اس میں ایک بار ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں جو یہ کٹوتی کے جو پیکجز ہیں وہ تبدیل کیے گئے تھے امینڈمنٹ کر کے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو ان کے ریٹس وغیرہ جو ہے وہ لکھ کر لوگوں کو سینڈ کرنا شروع کر دیے کہ جناب یہ مبارک ہو، یہ قانون بن گیا، وہ قانون بن گیا۔ تو یہ ساری افواہیں، وہ صرف اور صرف نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نئے ریٹس بنائے گئے ہیں، اور نئی جو ادائیگی کا شیڈول ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو وہ تو ایک قانون میں امینڈمنٹ ہو کر ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ تو ایز سچ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی پنجاب گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی پینشن کے معاملے میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے، نہ ہی کیا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جب پرنسپل سیٹ پر یہ کیس سنا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے فیصلہ سرکاری ملازمین کے حق میں ہی آئے گا۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ بھی اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ چلتے چلتے ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ اگر آپ اسی طرح قانونی معاملات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میں پھر اگلے دن زیادہ توانا ہو کے، زیادہ ایموشنز کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جو ہے میں آپ کی خدمت کے لیے ایسی ویڈیو جو آپ کو اسسٹ کریں، آپ کی معاونت کریں، وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔